العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف رحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. ماشاءاللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان اس شعر کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ میرے محبوب کا میلاد بیان فرما رہے ہیں اور محبوب کا میلاد کچھ اس انداز سے بنا رہے ہیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دربار گہربار وہ دربار ہے جس میں جب کوئی سائل اور سوالی آتا ہے خالی جاتا ہی نہیں. کیوں؟ لفظ نہیں یا رسول اللہ آپ کے دربار گہربار میں ہے ہی نہیں. لفظ نہیں ہے ہی نہیں. کوئی شے ایسی نہیں جو محبوب کے پاس نہیں. اور پھر کیوں نہ ہو؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم. یہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر حدیث پاک کی عین ترجمانی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا رہتا ہوں. یہاں پہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا تقسیم کرتا ہوں، جو مجھ سے جو مانگتا ہے میں وہی تقسیم کرتا ہوں. کیوں؟
اس واسطے کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، لفظ نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھکیاں کھائیں کہاں سے چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ جو کچھ بھی اس جہاں کے اندر ہمیں مل رہا ہے یہ محبوب کا صدقہ ہے، بے شک حضور کے بغیر ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا، ازل سے لے کر ابد تک سب حضور کا صدقہ ہے، سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ کے ولی موجود ہیں، قیامت تک تمہیں جو رزق ملتا رہے گا، جو تم پر کھیتی کے اور یہ بارش کی برساتیں ہوں گی، یہ اللہ کے نیک بندوں کا صدقہ ہے۔ جب عام اللہ کا نیک بندہ اس کی برکت اتنی ہے، وہ جو اس کو برکتیں ملی ہیں وہ محبوب کو اس کے صدقے ہی تو ملی ہے۔ اس بنا پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو کچھ بھی ملا وہ آپ کا صدقہ ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، بے شک لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے حضور کا میلاد بناتے ہوئے حد مکا دی، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی محشر کے میدان میں بھی جو کچھ بھی مل رہا ہے آپ کے صدقے مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو اس جہاں کی تو بات ہو گئی کہ حضور کے صدقے مل رہا ہے، قیامت کا دن شفاعت کبریٰ وہ حضور کے صدقے ہی نصیب ہوگی۔ تمام انبیاء کی طرف جب ان کی امتیں جائیں گی تو تمام انبیاء یہی کہیں گے آگے جائیے، آگے تشریف لائیے ہمارے پاس، آج ہم نہیں اس کے لیے، ہم نہیں اس کے لیے۔ جب محبوب کی طرف وہ ساری امتیں آئیں گی تو حضور فرمائیں گے آنا لہا، آنا لہا، یہ آج کے دن میں نے ہی تو سفارش کرنی ہے بھائی، آج کے دن شفاعت کا دروازہ اللہ نے میرے لیے تو کھولا ہوا ہے، آج کے دن وَلِمَاءُ الْحَمْدُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، آج کے دن اللہ نے جو علم، جو تعریف کا جھنڈا ہے، جو حمد کا جھنڈا ہے، وہ اللہ نے مجھے ہی تو عطا فرمانا ہے۔ اس بنا پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں عقیدہ بتاتے ہوئے، ہمیں حضور کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے، آج لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہو یار؟ اب میلاد کیوں مناتے ہو؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا جب آپ کہ ہاں بیٹا پیدا ہو، ہم نے تو کبھی نہیں کہا آپ خوشی کیوں مناتے ہو، ہم نے تو کبھی نہیں کہا جب آپ شادی پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ نہیں، ہم نے تو نہیں کہا شادی پہ تم خوشی کیوں منا رہے ہو۔ پھر کہتے یہ لائٹیں فضول خرچیاں ہیں جی، یہ لائٹیں نہیں لگانی چاہیے، یہ زیادہ فضول خرچی ہو رہی ہے۔ جب آپ شادی بیاہ پہ اپنے بیٹے کی ولادت اور اس کے سالگرہ پہ ہزاروں لاکھوں روپے لوٹا رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو آپ کو یہ بات یاد نہیں آتی۔ جب حضور کا میلاد آتا ہے تو اس وقت یہ سارے سوالات ہمارے اندر کیوں آتے ہیں؟ سوال یہ ہے، میں ایک سوال پہ سوال کر رہا ہوں، وگرنہ اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ خود قرآن پاک کی 11ویں سپارے کے اندر اللہ فرماتا ہے، سنیے اور اپنے دلوں کو منور فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سبحان اللہ۔
آپ فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نصیب ہو جائے تو پھر تمہیں مومنوں کو چاہیے کہ وہ گج وج کے خوشیاں منائیں، وہ رج رج کے خوشیاں منائیں، کیونکہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب تمہیں ملے گی تم خوشی مناؤ گے تو اس کے تمہیں برکتیں کیا نصیب ہوں گی، اس کی تمہیں رحمتیں کیا نصیب ہوں گی۔ اللہ اسی جگہ پہ آخر میں فرماتا ہے وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کے فضل پر جب تم خوشی مناؤ گے یہ سب سے بہتر ہے۔ عام فضل کی بات، بیٹا اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ عالیشان گھر دے گا، یہ فضل ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس پیسہ آیا، رزق وافر مقدار میں، اللہ کا فضل ہوا کہ نہیں؟ جب عام اللہ کے فضل پر خوشی منانے کا حکم ساتھیوں دیا جاتا ہے تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے یہ اللہ کا فضل ہمیں نصیب ہوا، پھر جب ان کی ولادت باسعادت، جب ان کی برتھ ڈے، ان کے میلاد کا دن آئے تو پھر ہم رج بج کے بنائیں اور گج بج کے بنائیں۔ انشاءاللہ 1 روپیہ بھی اگر آپ حضور کے میلاد پر خرچ کریں گے اس کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے گا۔ آپ جب 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، آپ کپڑا لباس اور آپ دستار مبارک اس نیت سے نہیں خریدیں گے، آپ جوتی اس واسطے نہیں خریدیں گے، آپ خوشبو اس واسطے سے تالا اور نہیں خریدیں گے کہ میرے محبوب کا میلاد آ رہا ہے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا اور اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا، اس کی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ کیوں نہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدرت کاملہ بتا رہے ہیں، اور یہی شان، اس طرح کی نعتیں خود حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر حضور کے سامنے بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ چاہتے تھے بننا، آپ کی پیدائش مبارک اللہ نے ایسے فرمائی جیسا آپ چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو ویسا بنایا۔ پھر انہوں نے فرمایا، صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت فرماتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس دنیا کے اندر کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یعنی کہ یا رسول اللہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوئی اس وقت سے لے کر اس دنیا کے آخری بندے تک یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت حضور کی مدح سرائی اور حضور کا میلاد اس طرح مناتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس صحابی رسول کے اس شعر کی ترجمانی اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا، تیرے تو وصف مطلب اوصاف، تعریفات، آپ کا حسن و جمال، آپ کی اچھائیاں، یا رسول اللہ آپ کی اچھائیوں کی انتہا ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی اچھائیوں کی انتہا نہیں ہے۔ تیرے تو بس اے بے تناہی، چونکہ کسی شے کی انتہا ہونا ایک عیب ہے۔ کسی شے کی انتہا ہونا کیا ہے ساتھیوں؟ عیب ہے۔ میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہو، لیکن ایک دیکھنا میرے محبوب کا بھی ہے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں اس دیوار کے پاس، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ ہماری ایک حد ہے دیکھنے کی،
اور پھر ہم جس سمت دیکھ رہے ہیں کچھ فاصلے پر جا کر وہ سمت بھی ختم ہو جاتی ہے. آدھا کلومیٹر، 100 میٹر، 200 میٹر، 1000 میٹر تک دیکھ پائیں گے، لیکن صرف سامنے دیکھ پائیں گے. نہ اوپر دیکھ سکتے ہیں، نہ نیچے، نہ دائیں، نہ بائیں، نہ پیچھے نہیں دیکھ سکتے. یہ ایک سمت کی طرف دیکھنا یہ بھی عیب ہے. لیکن اللہ نے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آنکھ عطا فرمائی ہے کہ محبوب جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جیسے میں تمہیں آگے دیکھتا ہوں ایسے تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اور پھر حضور ہماری آنکھ کی ایک حد ہے، 100 میٹر، 1000 میٹر. میرے محبوب بیٹھے عرش پہ فرش پہ ہوتے ہیں، دیکھ عرش پہ رہے. حضور فرماتے ہیں میں نے معراج شریف کی رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ، عرش پر بیٹھ کر زمین پر چلتے ہوئے حضرت بلال کی قدموں کی آواز کو سنا. وہ اذان دینے کی تشریف لا رہے تھے. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی مقام پر اسی طرح حضور کی تعریف کرتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یہ فارسی کا شعر ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا اس دنیا کے اندر انسانیت کی تبلیغ کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے. لیکن اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ہر رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کر کے بھیجا. یا رسول اللہ، اللہ نے وہ جتنے بھی علیحدہ علیحدہ انبیاء میں معجزے رکھے وہ تمام آپ کی ذات اقدس میں رکھ دیے گئے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس واسطے ہم خوش نصیب ہیں، ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں. اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بنایا. اور پھر خوش نصیب اس بنا پر بھی ہیں اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے میلاد کی بھی توفیق عطا فرمائی. ہم میلاد مناتے بھی ہیں، میلاد میں جاتے بھی ہیں، لنگر بھی خوب کھاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم حضور کا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. سوال یہ ہم حضور کا کھاتے تو ہیں، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کا بھی کہا ہے، نماز کس طرح پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے. میلاد منانا تو آسان ہے، سال میں ایک دفعہ منا لو، منا لیا چل بھی ٹھیک ہے. لیکن حضور نے میلاد منانے کا حکم نہیں فرمایا کہ تم میرا میلاد منایا کرو. جس چیز کا حضور نے حکم فرمایا ہم وہ کتنا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھو کہ نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم وہ نماز پڑھتے ہیں اپنے ٹائم میں جب مؤذن صاحب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف. ہم میں سے کتنے ہیں جو فوراً وہیں پہ اپنے کام چھوڑ کے لبیک کہتے ہوئے نماز کی تیاری کرتے ہیں. عاشق رسول تو ہم ہیں. عاشق رسول کے لیبل پر ہزاروں قسم کے لیبل اور بھی چڑھے ہوئے ہیں. عاشق رسول کے پیچھے اور بہت سارے لیبل ہیں. عاشق نماز بھی ہے، اس میں عاشق روزہ بھی ہے، اس میں عاشق سچ بولنا بھی ہے، اس میں عاشق حلال کھانا بھی ہے. میں آپ کو کون کون سی چیزیں گنواؤں ساتھیو. آج ہم عاشق میلاد تو بنے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے وہ چیز جس کا حضور نے فرمایا نہیں اپنی محبت میں بنا رہے ہیں، اور اس کے منانے میں کوئی گناہ کوئی عیب نہیں ہے. یہ ثواب ہی ثواب ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے جس چیز کا حضور نے حکم فرمایا ہم وہ کتنا کرتے ہیں. نماز کے ٹائم ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ آتا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ کا ٹائم جب آتا ہے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. اور حضور نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا
ہم کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں ہم نے. میری بات سمجھ آ رہی؟ حلال کھانے میں ہم کتنی احتیاط کر رہے ہیں. آپ کاروبار کر رہے ہو، آپ کا کاروبار کرنا، مختلف کام کرنا، جو جائز کام ہے وہ جائز ہے، لیکن جب آپ اس میں جھوٹ بولتے ہو وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے. ہم کتنی احتیاط کر رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حرام جو رزق حرام ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سود کھاؤ تو آپ حرام کھا رہے ہو، آپ رشوت کھاؤ تو آپ حرام کھا رہے ہو، آپ ڈاکہ مار کے کھاؤ تو آپ حرام کھا رہے ہو، آپ ملاوٹ کر کے آپ حرام کھاؤ تو آپ حرام کھا رہے ہو. بھائی یہ بھی حرام ہے، لیکن جب آپ کاروبار کر کے لین دین کرتے ہوئے آپ جھوٹ بولتے ہو یہ بھی حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے. اگر میں آپ کو مزید آپ کو اس کی تشریح کر دوں، جب آپ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو پھر رزق حلال کماتے ہو، علماء نے فرمایا وہ بھی تیرا حلال نہیں ہے، وہ بھی تیرا حلال. تو اللہ نے خود فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ اس کے بعد تم اللہ کا فضل اور اس کا رزق تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ. لیکن ہم تو نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں. اس واسطے میرے ساتھیوں، میلاد جہاں پہ سال کے بعد ہمیں عشق رسول ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر تر و تازہ کرنے کے لیے آتا ہے. موسم باہر آتا ہے، باہر کا موسم آتا ہے، پت جھڑ سے پتے گر جاتے ہیں، نئے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ہریالی ہی ہریالی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے. جہاں پہ گھاس نہیں اگنی ہوتی وہاں پہ گھاس اگ جاتی ہے، سبزہ ہی سبزہ. ربیع الاول کا مطلب بھی یہی ہے، عربی کا لفظ ہے یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلی بار. ربیع الاول کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پہلی بار. یہ جو بہار عشق رسول کی جو بہار آئی ہوئی ہے، یہ بہار کچھ ہم سے تقاضا بھی کر رہی ہے یار. کتنا اے عاشق رسول کا دعویٰ، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، عشق رسول کا دم بھرنے والے، تو عاشق نماز کب بنے گا؟ تو عاشق حلال کھانے والا کب بنے گا؟ تو سچ بولنے والا عاشق کب بنے گا؟ احساس اور شرمندگی والا کب بنے گا؟ آج تو نے تو محل بنا لیے اپنے، تیرا ہمسایہ تیرے ساتھ بھوکا پڑا ہوا ہے. اس کا تو حضور نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمسایوں کے حقوق ایسے بیان فرمائے، ایسے بیان فرمائے، ایسے بیان فرمائے کہ ہم یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ محبوب کریم صلی اللہ